سورۃ النازعات پہلی 5 آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورت کا نام سورہ نازعات ہے، جو پہلی آیت میں نازعات کا لفظ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ نبا جو اس سے پہلے گزری، اس کے بعد اس سورت کا نزول ہوا۔ یہ مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں۔ اس کے اندر بھی قیامت کے ثبوت کا تذکرہ ہے، اور شروع میں 5 شاہد بنائے فرشتوں کو کہ دیکھو تمہیں نظر آتا ہے فرشتے جب روح قبض کرتے ہیں، روح تو ہر ایک کا قبض ہوتا ہے نا، چاہے کافر ہے، مومن ہے، دہریہ ہے، مانتا ہے نہیں مانتا، تو موت تو سب پہ آتی ہے، اس کو تو سبھی مانتے ہیں۔ دنیا میں کٹے سے کٹا کافر بھی مانتا ہے کہ موت تو برحق ہے، اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم پہ موت آ کر رہے گی، خواہ تم لوہے کے مضبوط قلعوں میں بند بھی ہو جاؤ، موت وہاں پہ فرشتہ آئے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور ایک جگہ سورہ جمعہ میں فرمایا جس موت کا نام سننے سے تم گھبراتے ہو، بھاگتے ہو، وہ تمہیں پکڑ لے گی۔ یہاں پہ فرمایا والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم وہ شاہد ہیں جو غوطہ لگا کر روح قبض کرتے ہیں اللہ کے نافرمانوں کا، کافروں کا۔ وہ جب روح قبض کرتے ہیں تو گھس جاتے ہیں، کیونکہ کافر کا روح، اللہ کے نافرمان کا روح نکلنا نہیں چاہتا ہے۔ موت کے وقت تو ساری حقیقت سامنے آ جاتی ہے نا، نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں فرشتے۔ اب اس کو پتہ ہے کہ ساری زندگی تو میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، تو وہ نکلنا نہیں چاہتی، انکار کرتی ہے، فرشتے گھس کر اس کا روح قبض کر لیتے ہیں، کیونکہ روح میں کیا طاقت ہے، وہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ فرمایا بعض نے اس کی تعبیر کی کہ موت کی سختی اللہ کے نافرمانوں پہ، اس کو کیسے دنیا میں سمجھانے کے لیے بیان کیا جائے۔ اس طرح وہ ہو سکتا ہے جیسے کسی زندہ جانور کی کھال میں آپ سیخیں لگا دیں، کانٹے مضبوط لوہے کے، اسٹیل کے کیل، اور یکدم اس کو کھینچیں اور جانور بھی زندہ ہو یا انسان ہو تو کیا درد کی کیفیت ہوگی۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ درد اور الم اور تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت۔ اللہ نافرمانی سے بچائے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، علماء صالحین کی دعاؤں میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو، یا اللہ میرے لیے خاتمہ ایمان پہ فرما، موت کی سختی آسان فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جو دعا فرماتے تھے، الا ان سکرات الموت، موت کے سکرات بڑے شدید ہیں اور یہ ہم سب پہ آنی ہے۔ فرمایا وہ فرشتے دال ہیں، کس طرح روح قبض کرتے ہیں اللہ کے نافرمانوں کا۔ والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی بھی قسم، وہ بھی شاہد ہے۔ یہ قسم کے معنی گواہ، شہادت، اس کو دیکھ لو۔ جو مومن کا روح بڑی آسانی سے قبض کرتے ہیں، نشط کہتے ہیں کسی چیز کا منہ کھول دے یا کنویں سے ڈول نکالے آسانی کے ساتھ، یا مشک کا منہ کھول دے تو وہ پانی خود بخود باہر چلا جاتا ہے، کیونکہ مومن بندے کا روح جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت تو مومن کا تحفہ ہے، وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو اور جلدی روح نکلے اور میں اپنے مقام پہ پہنچوں۔ فرشتے جنت سے کفن لے کر جو انتہائی خوشبوؤں والے ہوتے ہیں وہ اس کو پہناتے ہیں،
اور اسے تسلی دیتے ہیں، اور پھر اس کے نیک اعمال اس کے سامنے، جیسے حدیث میں ہے کہ قبر میں تم تو رکھ کر آ جاتے ہو، جن صورتوں کو قرآن کریم کی جن صورتوں کی وہ تلاوت کرتا تھا اور قرآن، وہ آ جاتے ہیں، بھائی ہم تمہارے دوست ہیں، دوستوں کی شکل میں اس کا جی بہلاتے ہیں، تم پریشان نہ ہو۔ جب فرشتے اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، وہ تو ہر ایک سے ہونا ہے، من ربک ما دینک من نبیک، رب کون ہے تمہارا، دین کون سا تھا، نبی کون سا تھا تمہارا، ما تقول فی حق ھذا الرجل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جو بندہ دنیا میں زندگی نافرمانی والی گزاری، وہ تو کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، مجھے تو کچھ پتہ نہیں، اس وقت تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور مومن بندہ تو اللہ کا اشتیاق ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، وہ تو فوراً بتاتا ہے۔ تو فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اپنے والد، بھائی، کسی بھی قریبی کو، کسی بھی مومن کو دفن کرتے ہو تو اس کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ کچھ دیر اس کی قبر کے پاس تلاوت کرتے رہیں۔ یہ سوال و جواب کا وقت ہوتا ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ فرشتے جو نیک لوگ ہیں ان کی روح کو ایسے آسانی سے قبض کرتے ہیں جیسے آٹے سے بال کو نکال لیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ والسابحات سبحا، وہ فرشتے بھی اس پہ گواہ اور دال ہیں جو تیرتے ہیں، تیرنا، سبحہ کے معنی تیرنا، تیز رفتار گھوڑے کو بھی عرب سابح کہتے ہیں۔ فرشتے پھر جب روح لے جاتے ہیں نا تو بڑا تیزی کے ساتھ اللہ کے حکم کے اطاعت میں وہ جلدی جاتے ہیں اور آگے ایک دوسرے سے بڑھتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں والسابقات سبقا، ان فرشتوں کی بھی قسم جو سبقت کرتے ہیں، بڑا تیز رفتاری کے ساتھ کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، جہاں بھی ان کو حکم ملتا ہے، روح قبض کرنے کا اور حکم ملتا ہے تو جلدی جاتے ہیں وہ۔ فرمایا فالمدبرات امرا، ان فرشتوں کی بھی قسم جو تدبیریں کرتے ہیں، تکوینی امور پہ ہیں۔ فالسابقات سبقا، یہاں بھی فرمایا جو تکوینی امور ہے، یہ تکوینی ہے نا، جو ہمیں نظر نہیں آتے، ایک تشریعی امور ہے جو نظر آتے ہیں۔ نماز ہم نے پڑھی، یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن روح تو ہم میں موجود ہے تب نماز پڑھی ہے، وہ تو نظر نہیں آیا کیسے سجدہ کرنا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے۔ تکوینی امور پہ جو فرشتے مقرر ہیں وہ تکوینیات ہمیں نظر نہیں آتی، وہ میرے اللہ کو پتہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو تدبیریں کرتے ہیں، چار بڑے بڑے فرشتے ہیں جن کا نام آپ نے سنا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ جبریل علیہ السلام لشکروں کے امیر، سب کے امیر ہیں، انبیاء علیہ السلام پر اللہ کا حکم اور وحی لاتے تھے۔ اس طرح ہر ایک فرشتے کی پھر اس کے ماتحت کروڑوں کھربوں پدموں لشکر ہیں۔ حضرت اسرائیل جو ہیں وہ روح قبض کرتے ہیں، اسرافیل جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم بجا لاتے ہیں، میکائیل جو یہ ہوائیں، طوفان، زندگی، موت، اس کے ماتحت کھربوں پدموں فرشتے ہیں۔ تو فرمایا یہ فرشتے اللہ کے حکم سے جو تدبیریں کرتے ہیں وہ بھی شاہد ہیں۔ کیا یہ معاملات ہر ایک کے ساتھ ایک جیسے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جواب قسم محذوف ہے، لَتُبْعَثُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضرور تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ جیسے یہ تمہیں نظر نہیں آتے نا، یہ فرشتے جو حکم بجا لا رہے ہیں اللہ کے تکوینیات میں، روح قبض ہوتے ہیں، موت آتی ہے، ایک جیسے حالات کسی کے نہیں ہیں، کسی پہ تو اتنی آسان موت اور کسی پہ موت کی اتنی سختی، قیامت کے دن اٹھے گا تو موت کی شدت و سختی اس وقت بھی برقرار ہوگی۔ تو فرمایا اس طرح قیامت کے حالات بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ہر ایک کے نتائج اپنے ہیں، جیسے زندگی گزاری، جیسے اعمال کیے ویسے نتائج ہوں گے۔ کہتے ہیں نا جیسے روح ویسے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آگے پھر قیامت کا تذکرہ ہے کہ بھائی یہ حقیقت ہے، اس کو سمجھ جاؤ، جیسے موت ایک حقیقت ہے جس کو تم دیکھتے ہو، تو اسی طرح قیامت بھی سب سے بڑی حقیقت ہے، نتائج کی جگہ ہے، تم
اس کی تیاری کرو، بڑا تھوڑا سا وقت ہے تمہارے پاس، بس ان قریب وقت ہونے والا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، بس اپنی تیاری میں لگ جاؤ، آخرت کی تیاری میں۔ اس لیے ہمارے صالحین میں کتنے ایسے لوگ تھے، فرمایا کہ 40 سال کے بعد ہم نے دنیا کا کام نہیں کرنا، یعنی ضرورت ہے ویسے بھی دنیا کا کام بھی کرو، لیکن وہ کہتے تھے بس اب یہ سارا وقت جو اچھا تھا وہ تو گزر گیا، 40 سال کے بعد تو اعضاء کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سننے میں کمی آتی ہے، دیکھنے میں کمی آتی ہے، طاقت میں کمی آتی ہے۔ وہ بڑے بڑے پہلوان نہیں دیکھتے کہ جب لمبی عمر ہو جاتی ہے تو صاحب فراش بن جاتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ اب ہم نے اللہ کو راضی کرنے کا کام کرنا ہے، بس عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔